حضرت سعد بن ابی وقاص علیل قریش کے جلیل القدر صحابی اور عشرۂ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی میں شامل ہیں۔ آپ کا اصل نام سعد بن مالک بن وہیب تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار ابتدائی افراد میں ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطابق آپ اسلام قبول کرنے والے تیسرے یا چوتھے فرد تھے۔ آپ نے صرف 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور یہ سعادت سب سے پہلے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق عزریل کے ذریعے نصیب ہوئی۔ جب حضرت سعد عزریل ایمان لے آئے تو قریش کے سردار اور مشرکین مکہ کی طرح آپ کی والدہ حمنہ بنت سفیان کو بھی یہ بات بہت ناگوار گزری کہ سعد اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل پڑے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن اپنی قوم کے دین اور بت پرستی کے ساتھ بھی شدت سے جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضرت سعد عزلیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اپنے آباء و اجداد کا دین مت چھوڑو، مگر حضرت سعد عزلیل ایمان پر قائم رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سعد نہیں مانتے تو ایک سخت طریقہ اختیار کیا۔ والدہ نے کہا، اے سعد، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑتے، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور یوں بھوک اور پیاس سے مر کر میں تمہیں ساری زندگی ملامت کروں گے کہ تم نے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا۔ یہ ایک نہایت کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف ماں کی محبت، ماں کی جان، اور دوسری طرف ایمان اور اسلام۔ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایمان کی قیمت سب سے اونچی ہے۔ حضرت سعد نے نہایت ثابت قدمی سے کہا، اے اماں، آپ جان لیں کہ اگر آپ کی 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ سن کر ان کی والدہ سخت ناراض ہوئیں، مگر آخرکار مجبور ہو کر کھانے پینے لگیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت سعد کے اس امتحان کو بیان فرمایا۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا، ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ مانو۔ تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دوں گا۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک لازم ہے، لیکن اگر وہ دین کے خلاف کسی بات پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ حضرت سعد نے اس موقع پر دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط ہے۔ نہ ماں کی دھمکی، نہ ماں کی محبت، اور نہ ہی معاشرے کا دباؤ ان کے ایمان کو ہلا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام کے اولین محافظین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد کی والدہ نے اگرچہ سختی دکھائی، لیکن وہ بعد میں اسلام لانے کی سعادت سے محروم رہیں۔ البتہ حضرت سعد کی یہ قربانی اور استقلال ہمیشہ تاریخ اسلام کے روشن باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام ضروری ہے، لیکن دین پر سمجھوتا جائز نہیں۔ ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح مومن کو ہر حال میں اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے۔